قادر مطلق خداوند یسوع مسیح کے جلالی بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ آپ ویڈیو کو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو، آپ کی فیملی کو بھی آپ کے ساتھ برکت دے۔ بہت شکریہ۔ آج جو موضوع ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہوگا کہ why was Moses was not enter into promised land؟ کیوں موسیٰ جو ہے وعدہ کی سرزمین میں داخل نہ ہو سکا؟ اتنی زیادہ محنت، اتنی زیادہ لگن سے کام، پھر کیا وجہ بنی، کیا سبب، کیا وہ وجوہات ہیں جن کے باعث موسیٰ جو ہے وہ وعدہ کی سرزمین میں داخل نہ ہو سکا؟ موسیٰ کا مطلب ہے پانی سے نکلا ہوا۔ اسرائیل کی تاریخ میں موسیٰ جو ہے وہ ایک بہت بڑا نبی تھا، اور اسرائیل کی تاریخ میں مانا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ موسیٰ نے تمام مصر کے علوم کی تعلیم حاصل کی، اور اسرائیل کی تاریخ میں موسیٰ ایک پڑھا لکھا نبی، یا یوں بھی ہم کہہ سکتے ہیں دوسرے اتنا اور کوئی پڑھا لکھا نبی اسرائیل کی تاریخ میں نہیں ملتا۔ پھر تیسرا پوائنٹ جو اس کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے بڑے بڑے معجزات موسیٰ کے وسیلہ سے کیے۔ خدا نے اسے اختیار دیا ہوا تھا، ایسے نہیں وہ موسیٰ کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ آئیے غور کرتے ہیں کہ کیوں خدا کا بندہ موسیٰ جو ہے وہ وعدہ کی سرزمین میں داخل نہ ہو سکا، کون سے ایسے اسباب ہیں؟ پہلی بات کہ جب آپ غور کریں گے کلام مقدس میں سے، خروج کی کتاب میں سے 17ویں باب میں، جب بنی اسرائیل پیاسے ہو گئے، بہت زیادہ انہیں پیاس لگی، وہ اور ان کے بچے پانی کے مارے مارے ایسے جیسے مرنے کے قریب چلے گئے تھے، اور انہوں نے موسیٰ سے گلہ بھی کیا، شکوہ بھی کیا، شکایت کی، کیا تو ہم کو یہاں اس لیے لایا ہے تاکہ ہم مر جائیں؟ وہ موسیٰ اس مسئلے کو اٹھاتا ہے، خدا کے پاس لے کر جاتا ہے۔ آپ نے اس سارے واقعہ کو پڑھنا ہو تو آپ خروج 17ویں باب میں پڑھ سکتے ہیں۔ موسیٰ اس مسئلے کو خدا کے پاس لے کر جاتا ہے۔ خدا اسے کہتا ہے کہ تو ان کے آگے آگے چل، میں اس چٹان پر کھڑا ہوں گا، تو اس چٹان کو مارنا، اور وہ چٹان کیا کرے گی؟ پانی دے گی، اور اس چٹان میں سے یہ پئیں گے۔ بات اتنی تھی۔ اس واقعہ کی جب گہرائی آپ دیکھتے ہیں، روین دیکھتے ہیں، وہ آپ کو ملے گا غالباً گنتی میں ملے گا، گنتی 20 باب میں۔ تو کچھ غلطیاں موسیٰ سے یہاں پر ہوئی ہیں۔ پہلی بار کہنا تھا، صرف خروج کی کتاب کے مطابق انہوں نے ایک بار مارنا تھا۔ پھر ہم گنتی میں دیکھتے ہیں کہ صرف چٹان سے کہنا، تو وہ کیا کرے گی؟ سیکنڈ ٹائم یہ ہونا تھا کہ صرف کہنا تھا، ایک بار صرف مارنا تھا، سنگل ٹائم مارنا تھا، اور کیا تھا؟ دوسری ٹائم صرف ریکویسٹ کرنی تھی، ریکویسٹ۔ لیکن موسیٰ نے بڑی غلطی کی۔ آپ گنتی 20 باب اگر نکالیں تو ہم پڑھ سکتے ہیں، 20 باب کی آیت نمبر 7 میں لکھا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، اس لاٹھی کو لے
اور تو اور تیرا بھائی ہارون تم دونوں جماعت کو اکٹھا کرو اور ان کی آنکھوں کے سامنے چٹان سے کہو وہ اپنا پانی دے، اور تو ان کے لیے چٹان ہی سے پانی نکالنا، تو ان سے چٹان ہی سے پانی نکالنا۔ بنی اسرائیل کے بار بار گلوں سے، شکایات سے، شکووں سے موسیٰ تنگ آ گیا تھا، پریشان ہو گیا تھا، اریٹیٹ ہو گیا تھا۔ اور اب سبب کیا بنا ہے؟ جب آپ آیت پڑھیں گے، آیت نمبر غالباً ہے یہ 11۔ تب موسیٰ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس چٹان پر 2 بار لاٹھی ماری، 2 بار لاٹھی ماری، کثرت سے پانی بہہ نکلا۔ سمجھے اس بات کو؟ خدا نے کہا تھا کہ ایک بار لاٹھی مارنا، دوسری بار جب پانی چاہیے ہو تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر چٹان سے صرف کہنا ہے تو چٹان کیا کرے گی؟ اپنا پانی دے گی۔ موسیٰ نے ان کے گلوں کے باعث، شکایات کے باعث غصے میں آ کر چٹان کو 2 بار مارا، چٹان کو 2 بار مارا۔ اور کیا ہوا؟ مسیح کا کفارہ تو ایک ٹائم ہے، سنگل ٹائم ہے۔ 2 بار مارنے کا مطلب یہ ہے ہی ول ڈائی اگین، یعنی کہ کرائسٹ، یعنی کہ مسیح پھر مرے گا۔ اور یہ نظام کے الٹ بات ہو جاتی ہے۔ خدا ہارون سے اور موسیٰ سے گلہ کرتا ہے، شکوہ کرتا ہے، تم نے اسرائیل کے سامنے میری عزت نہیں کی، تقدیس نہیں کی تم نے۔ سو یہ سبب بنا کہ تم موسیٰ، تم اور ہارون وعدہ کے ملک میں شامل نہیں ہو سکتے، داخل نہیں ہو سکتے۔ اور جب آپ استثناء پہلا باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی ایک ریزن بیان کی گئی ہے، بنی اسرائیل کے گلوں کے باعث، شکایات کے باعث، شکووں کے باعث موسیٰ ان کو بتاتا ہے کہ تمہارے سبب سے، یہ سیکنڈ ریزن، تمہارے سبب سے خدا نے مجھ سے کہا کہ موسیٰ تو وعدہ کی سرزمین میں داخل نہیں ہو سکتا، تمہارے ہی سبب سے خدا مجھ سے ناراض ہوا۔ 2 ریزن ابھی تک میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ موسیٰ بھی شکایت کرتا ہے، گلہ کرتا ہے، شکایت کرتا ہے کہ تمہارے سبب سے ایسا ہوا ہے کہ خدا مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ 2 بار مارنے کا مطلب تھا، رومیو کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ جب ہم مسیح کے ساتھ دفن ہوئے، مارے گئے ہیں تو جلائے بھی جائیں گے۔ اچھا ہے کہ اس کو پڑھ لیں تھوڑا سا۔ رومیو 6 باب اور اس کی آیت نمبر ہے 8 سے۔ پس جب ہم مسیح کے ساتھ جلائے ہوئے، مسیح کے ساتھ ہوئے تو ہمیں یقین ہے اس کے ساتھ جئیں گے بھی، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ جب مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو پھر مرنے کا نہیں اور موت کا پھر اس پر اختیار ہونے کا نہیں، موت کا اس پر کچھ اختیار دوبارہ نہیں، مسیح دوبارہ نہیں مرے گا۔ یہ وہ سبب ہے۔ کیا ہم، تیسری ریزن، موسیٰ کا غرور کہ کیا ہم تمہارے لیے چٹان سے پانی نکال، نہیں، میں خدا سے درخواست کرتا ہوں، خدا نے طریقہ کار سمجھایا ہے۔ تیسری ریزن موسیٰ کا فخر میں آ جانا کہ خدا پانی مہیا کرے گا، خدا یہوہ یری ہے، اس کو تجربات تھے، اس کو کہنا چاہتے خدا پانی مہیا کرے گا، اس نے تو صرف کہنا تھا اور پانی مل جانا تھا۔ اے باغیو، کیا ہم تمہارے لیے چٹان سے پانی نکالیں؟ یہ کیا ہے؟ اس کا فخر ہے۔ ایک اور بات ہم غور کرتے ہیں، جتنی بڑی بلاہٹ ہوگی اتنی بڑی سزا بھی ملے گی۔ اکثر میں نے کلیسیا کو یہ بات بتائی ہے، جتنی بڑی کالنگ ہوگی، جتنی بڑی آپ کا بلاوا ہوگا، اتنی بڑی سزا بھی مل سکتی ہے۔ موسیٰ کی بہت بڑی بلاہٹ تھی، بہت بڑی سزا بھی اس کو اٹھانا پڑی۔ یہ 3-4 ریزن ہے جس کے سبب سے موسیٰ وعدہ کے ملک میں داخل